بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کبھی کسی طبیعت میں انسان کی کبھی کیسے ہوتی ہے، کبھی کیسے ہوتی ہے۔ اللہ کے جو برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعتیں ہمیشہ نارمل، با انصاف، با اخلاق اور سنجیدہ ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ایک میں مثال دے دوں، جیسے ہمارے ججز صاحب ہیں، کبھی کبھی بات غصے میں بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی فیصلے غصے میں بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے خلق الانسان ضعیفا، قرآن نے کہا ہے، ہمارا ایمانی کتاب ہے۔ ہم کن چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں؟ پانچ ہمارے ارکان اسلام ہیں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ پہلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسرا، نماز۔ تیسرا، روزہ۔ چوتھا، حج۔ پانچواں، زکوٰۃ۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ سارے امور ہیں جس میں کتاب اللہ بھی ہے کہ ہمیں کتاب اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہوگا، کلمہ طیبہ پر ایمان ہوگا تو ہم کامل مسلمان ہیں۔ تو فیصلے جو کیے جاتے ہیں، ہم تہذیب سے بولنا بھی جانتے ہیں۔ شیطان کے ساتھ ہے انسان، انسان کے ساتھ ہی شیطان ہے، لگا ہوا ہے۔ لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، وہ شیطانی معاملات میں نہیں پڑتے، نہ وہ شیطانی معاملات کو تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کے قریب تک جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا وہ کیوں شیطانی فیصلے کریں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے، شیطانی فیصلے کرنے کے لیے تمہیں خدا کا خوف آنا چاہیے۔ خدا کا خوف پیدا کرو کہ خدا ناراض ہے تم سے، اللہ ناراض ہے ہم سے کہ ہم حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھ رہے، ہم حقوق الاسلام کا خیال نہیں رکھ رہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے معاملات کیوں بگڑتے جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کے تباہی کی طرف کیوں ہیں؟ تم کہتے ہو کہ ہم سب سے بڑے دین اسلام کے دعوے دار ہیں، اور ہمارا ایمان بھی ہے ہمارا کہ ہمارا دین اسلام سب سے بڑا اعلیٰ اور عظیم مذہب ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارے لیے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب کہ ایک پیسفل، انگلش میں پیسفل کہتے ہیں، یعنی کہ ایک پیسفل پلیٹ فارم، یعنی امن اور سلامتی کا مذہب، جس میں امن ہی امن ہو، جس میں سلامتی ہی سلامتی ہو، جس میں اخلاق ہی اخلاق ہو، جس میں محبت ہی محبت ہو، جس میں اس کے سوا کچھ ہو ہی نہ۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام صرف ایک لفظ پر ختم ہو جاتا ہے، امن کا مذہب۔ امن کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نفرت ہو ہی نہ، جس میں امن اور سلامتی اور شانتی ہی شانتی ہو، انصاف ہی انصاف ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ میں پوچھتا ہوں اولو الالباب سے، سوال کرتا ہوں معتبر اداروں سے، کیا کر رہے ہو؟ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ اس ملک کی
عمر تو ابھی 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. یہ ملک جا کہاں رہا ہے؟ اس کی عمر کو برباد کرنے والے کون سے عناصر ہیں؟ کیا میں پوچھتا ہوں معتبر اداروں سے، کیا ملکی معاملات میں نہیں دیکھا جا رہا کہ رجیم چینج کے معاملات سچ ہیں کہ نہیں؟ اس اہم بات کی طرف کیوں نہیں جایا جاتا کہ رجیم چینج کرنے والا واقعی ہی ایک غنڈہ ہے، ایک ملک جو دنیا کے رجیم چینج کرتا ہے، ملکوں میں وزراء کو ہٹا دیتا ہے، حکومتوں کو گرا دیتا ہے، یہ حق اور سچ ہے، تو اس پر بات جو اہم بات ہے کیوں نہیں کی جاتی؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر کیا بھی جاتا ہے تو اس پر فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ سومو نوٹس ہر بات پر لیا جاتا ہے، مگر جو اہم بات، یہ اہم معاملات ہیں، ان پر سومو نوٹس کیوں نہیں لیے جاتے از خود نوٹس؟ میں معتبر اداروں سے ہاتھ باندھ کے درخواست کروں گا، خدا را اس دھرتی ماں کے لوگوں پر رحم کرو، یا تو ایمان سے برخاست ہو جاؤ، یا اگر ایمان اور انصاف کے ساتھ ہو تو رحم کرو کہ پوچھا جائے گا. دنیا و آخرت میں یہ ہمارا ایمان ہے. اگر یہ بات ایمان میں نہیں ہے تو ہم اسلام یا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. اگر ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ ہم سے ہر برائی اور اچھائی کا معاملے کا حساب و کتاب، ایگزامینیشن پوچھا جائے گا اس دنیا چھوڑنے کے بعد. یہ مت سمجھو ان مذاہب کی باتوں پہ مت جاؤ کہ جو کہتے ہیں بس جو کچھ دنیا میں ہے کر لو، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. نہیں، سب کچھ آگے ہے، سب کچھ تمہارا اس دنیا چھوڑنے کے بعد ہے. برادر، دوستو، یاد رکھنا وہی جگہ ہے ہمارے لیے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے فیصلے ہو جائے گے. ہمیشہ ہمیش کے لیے وہاں تم ہر انسان برابر ہو جائے گا. کوئی کسی کے اوپر یہ چوروں اور بے ضمیری اور وہ بد انصافی اور انصاف کے قتل نہیں ہوں گے. وہاں سب ایک ہوں گے، اور اللہ حی القیوم ہمارا حکمراں اور اللہ کا رسول ہمارا شہنشاہ ہوگا. یاد رکھنا وہ صرف شہنشاہ ہوں گے. معاملات ہمارے ہم کریں گے اور ہم جو چاہیں گے ملے گا. یہ حق اور سچ ہے جو قرآن نے فرمایا ہے. اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو تم اپنے ایمان کی تجدید کرو، جاؤ تجدید کرو. دین تمہیں یہی کہتا ہے کہ دھرتی پر انصاف کرو گے تو آگے تمہارے ساتھ انصاف ہوگا. اس دھرتی کی مخلوق اور ملک و ملت سے انصاف کرو گے تو تمہارے ساتھ انصاف ہوگا. اگر تم انصاف کا قتل کرو گے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تم کرو گے. جو کرو گے وہ بھرو گے. مگر دوستو، لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ جنگیں کرنا یہ بھی اسلام میں شروع ہوا. یہ جنگ اس کو کہتے ہیں نا، دفاع کرنا، اپنے حقوق کی لڑائی کرنا، اس کو جنگ کہتے ہیں نا. تو یہ بھی اسلام میں ہے. تم جس کو فتنہ کہہ رہے ہو، معتبر ادارے اور اپوزیشن امپورٹنٹ، یہ جنگ نہیں، یہ فتنہ نہیں، یہ دفاع ہے اپنے ملک کا، اپنے ایمان کا، اپنے لوگوں کا. اور یہ دفاع فرض ہے، ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. ہمارا حق ہے، ہم سے حقوق نہ چھینا جائے. ادب اور احترام سے پھر کہتے ہیں ان معتبر اداروں سے خدا را ہوش کے ناخن لیں، آنکھیں کھولیں، سوئی ہوئی رگوں کو پھر سے بحال کریں، علاج کروائیں اور اس ملک کا دفاع کریں. جو عناصر اس ملک کے دشمنی کے در پہ ہیں، خراب کرنے کے در پہ ہیں، ان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں. یہ جو گروپ آ کے بیٹھا ہے چوروں کا، ان کو پکڑیں. یہ چور ہیں. یہ ڈاکٹر رضوان، جس کو FIA کے
بہت بڑے آفیسر کو مار دیا گیا۔ ڈاکٹر گل، شہباز گل کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سلسلے شروع ہو گئے۔ یاد رکھنا اپوزیشن والوں اور معتبر اداروں، ایک دنیا پر ناحق قتل اسلام کہہ رہا ہے، قرآن، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں حکم دینے والا؟ میں تو ایک مسکین اور بدکار سا آدمی ہوں، کئی سالوں سے اپنی بچوں کی اپنے پیٹ روزی در پدر پردیس میں ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ جو زبانیں اب پردیس والے لوگوں میں، پردیس میں جو بچوں کے لیے روزی کما رہے ہیں، ان کے لیے بھی دراز ہو رہی ہیں ایف آئی اے کی کہ جی ہم حکم چلائیں گے۔ یہ کالا رانا کہتا ہے جی ہم، وہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو میڈیا سوشل کام کر رہے ہیں، ہم ان پر بھی جو ہے نا، ہاں کرو، جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کرو، جو حق اور سچ بولنے والے میرے جیسے مسکین لوگ ہیں ان کے ساتھ تم کیا کر سکتے ہو؟ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے تو کسی سے ڈر ہی نہیں ہے، نہ سمیع ابراہیم جیسے لوگوں کو، نہ عمران ریاض جیسے لوگوں کو کیوں ڈر ہوگا؟ کیونکہ ہم تو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ ہم جھوٹ کیوں کریں؟ ہم اپنے وطن اور دیش کے ساتھ مخلص ہیں۔ ہم سچ کہتے ہیں، کہتے تھے، کہتے رہیں گے۔ لیکن یہ پھر سے میں یہ خبردار کرتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں تمام 23 کروڑ عوام کو اور ان کے معتبر اداروں کے، کہ خدا کے لیے ہوش کرو کہ اپنے گھر کو خطرات سے، اندرونی بیرونی مداخلت سے کیسے بچانا ہے، اس پر فکر کرو۔ تمہارے ملک میں بیرونی سازش ہو چکی ہے۔ یہ لوگ 18 جماعتیں کیوں متحد ہوئے؟ ایک جماعت کافی نہیں ہے ہمارے ملک کو جو چلا رہی تھی، جس کی اکثریت ہے۔ اب یہ عوامی جلسے یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ واقعی عوامی اکثریت پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہی ہے۔ اس پر عوامی عدالتوں کو فیصلہ دینا ہوگا، سومو نوٹس لے کے اس کو کامیاب کرنا ہوگا کہ آخر یہ عوام کیوں گرمی سردی میں نکلی ہوئی ہے، کچھ نہیں دیکھتی، چھوٹے بوڑھے بچے سب، آخر ان کو کوئی تو درد ہے۔ چیف جسٹس صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، بڑے ادب اور احترام سے میں عرض کر رہا ہوں، اگر مجھ سے پچھلی تمام ویڈیو میں غصے سے، میں پردیس میں بچوں کے لیے روزی کر رہا ہوں اور اس ملک کو ہم بھیج رہے ہیں، ہمارے اوپر بھی ایف آئی اے اور یہ رانا کالا حکم چلائے، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے۔ ہم نے پوری زندگی گزار دی اور ہم نے اپنے ملک کو بچوں کی خدمت کے لیے، اور ہمارے اوپر یہ فیصلے لاگو کرتے ہیں کہ حق اور سچ بھی نہ بولیں۔ تو خدا کے لیے میں بڑے ہی ہونسٹ طریقے سے ہونریبل اداروں سے گزارش کروں گا کہ ان ہتھ کنڈوں، یہ بیرونی سازش کے ہتھ کنڈوں کو پکڑا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، عوامی حکومت واپس لائی جائے۔ جو سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے سازش کے ساتھ ہٹائی گیا، یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے، یہ حکومت نہیں ہے، نہیں مانتے ہیں، لہٰذا اس کو ختم کیا جائے، یا تو الیکشن کرایا جائے فوری طور پر الیکشن کرایا جائے، اگر نہیں تو پھر جو عوام کرے گی وہی ہوگا، نہیں تو یہ حکومت، ججوں کو چاہیے کہ یہ حکومت ختم کی جائے، چوروں کی، ان کے کیسوں سے ان کو پکڑا جائے، جن پر فرد جرم عائد ہونی ہے ان کو فوری انہی ڈیٹوں میں فرد جرم عائد کی جائے، ان کو لمبی ڈیٹیں نہ دی جائیں۔ یہ ہم گزارش کرتے ہیں، ہم عدالتوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسا کریں، ورنہ حالات بہت غمگین ہیں اور بہت کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔